الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ درود شریف کی فضیلت میں آتا ہے، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد دل نشین ہے، ما صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ ترجمہ، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کو پائے گا۔ سبحان اللہ۔ شعبان میرے آقا کا مہینہ ہے۔ شعبان لفظ میں 5 لفظ چھپے ہوئے ہیں۔ شین سے مراد شرف والا، عین سے مراد علو یعنی بلندی، با سے مراد بر یعنی نیکی اور تقوی، الف سے مراد الفت، نون سے مراد نور ہے۔ اللہ پاک کا کروڑا کروڑ احسان ہے، جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنا کر ہمارے ہاتھوں میں رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عطا کیا اور پھر ہمیں امت مسلمہ میں شمار کیا۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان ہے کہ وہ شعبان جیتے جی پھر عطا فرمایا۔ یاد رہے کہ میرے آقا الصلاۃ والسلام الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ ایک عاشق رسول کی اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہوگی کہ جس مہینے کے بارے میں آقا الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں الشعبان میرا مہینہ ہے۔ ایک بڑی خوبصورت قرآن پاک کی آیت ہے، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ بچے کو قرآن پاک کی یہ آیت یاد ہوتی ہے اور وہ آیت درود ہے، جس طرح رب فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت درود جو ہے ماہ شعبان میں ایک روایت کے مطابق نازل ہوئی ہے، تو اس سے پتہ چلا شعبان کا مہینے میں خاص درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اس آیت کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود پاک بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ قرآن پاک میں بہت سارے آرڈرز ہیں، بہت سارے احکامات ہیں، کہیں فرمایا نماز پڑھو، کہیں فرمایا زکوٰۃ دو، کہیں ہمیں حج کا حکم ملا، کہیں ہمیں بہت سارے آرڈرز ملے، کہیں رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے یہ کام کرتے ہیں، اے میرے بندو تم بھی شامل ہو جاؤ۔ پورے قرآن میں اللہ نے یہی ایک کام اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی درود و سلام میں شامل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے درود پاک کی اہمیت کتنی ہے۔ اللہ کا درود پاک بھیجنا اور ہے، ہمارا اور فرشتوں کا درود بھیجنا اور ہے۔ ہم درود بھیجتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم رحمت نازل فرما، برکتیں نازل فرما۔ اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، یہ ان کا درود بھیجنا ہے، ہمارا کام ریکویسٹ کرنا اور دعا کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے، یہاں یہ بھی نہیں کہا گیا اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود بھیج دیا، مومنو تم بھی درود بھیجو۔ یہاں لفظ لایا گیا یصلون، یہاں جو تھوڑی بہت عربی سمجھتے ہوں گے، ورب کنٹینیوسلی دلالت کرتا ہے، ایک بار نہیں مسلسل درود جاری ہے۔ اللہ کے نبی پر ہر لمحہ لاکھوں اربوں کروڑوں درود جاری ہیں، میرے اور آپ کے درود پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، یہ تو ہم پر مہربانی کی گئی ہے۔ میمنوں میں کہا جاتا ہے کہ غریب آدمی آ جائے تو اس کو گھٹا دیا کرو، اس سے سودا لے لیا کرو۔ مجھے اور آپ کو چانس دیا گیا ہے کہ درود پاک پڑھ کر اپنی قسمت جگا لو، اپنے باغ جگا لو، اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوا لو۔ کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ محبت کے ساتھ ایک بار مل کر درود پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔